پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا، دوسرا نیک بیٹا، نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے اچھی تربیت کے ساتھ چھوڑی، تیسرا قرآن پاک جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور ورثے میں چھوڑا، چوتھا مسجد جو اس نے تعمیر کی، پانچواں مسافر خانہ جس سے لوگوں نے استفادہ کیا، اور چھٹی وہ نہر جو جاری کی اور لوگ اس سے مستفید ہوئے، ساتواں صدقہ ہے جو اس نے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا۔ ان تمام اعمال کا ثواب اسے موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں یہ توفیق دے کہ ہم اس قسم کے اعمال کریں جن کا اجر ہمیں موت کے بعد بھی پہنچتا رہے، اور یہ احساس ہمارے ذہن میں جاگزیں رہے کہ بالآخر ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو پھر ہماری یہاں کا جو ترکہ ہے، جو ہمارے اموال ہیں، وہ تو یہیں رہ جانے ہیں۔ بہترین مال وہ ہے جو ہم اس زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کو آخرت کا توشہ بنائیں۔ ناظرین، آج جب میں اس ٹرانسمیشن کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو جو باد نسیم تھی، جو خوشگوار ہوا تھی، وہ مشام جہاں کو معطر کر رہی تھی، اور اس کے اندر گویا کہ یہ پیغام تھا کہ خوشبو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے۔ ربیع الاول ماہ نور، اس کی پر نور ساعتیں جلوہ گر ہو چکی ہیں، جس پر میں اہالیان پاکستان اور پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کھلے جنت کے در رحمت کے دن صلی علی آئے، مبارک مرحبا اہلاً و سہلاً مصطفیٰ آئے۔ عربی میں ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار۔ کس قدر خوشکن، خوشگوار، پرمسرت اور دل موہ لینے والا یہ تصور ہے۔ یعنی بہاروں میں، ایک تو بہار کا آج خود تصور بہت خوشگوار ہے، لیکن پھر بہاروں میں بھی پہلی بہار، اور اہل محبت اس کو پھر یوں کہتے ہیں کہ ربیع فی ربیع فی ربیعی و نور فوق نور فوق نوری، یعنی بہار کے موسم میں، بہار کے مہینے میں اس جان بہاراں کی آمد، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور اصغر گونڈوی نے کہا تھا کہ وہ راز خلقت ہستی، وہ مانی کونین، وہ جان حسن ازل، وہ بہار صبح وجود، وہ آفتاب حرم نازنین کنج ہرا، وہ دل کا چین، وہ ارباب نظر کا مقصود۔ اور ماہر القادری یاد آئے، انہوں نے کہا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ یاد رخ جانا کے بغیر زندگی کیا ہے، مسلسل شب تنہائی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ سے پہلے نہ خوشبو تھی نہ رانائی تھی، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، زینت ازل کی ہے تو رونق ابد کی تو، دونوں میں جلوہ ریز ہے تیرا ہی رنگ و آب، چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب، اور شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، پیدا ہوئی نہ تیری مواخات کی نظیر، لایا نہ کوئی تیری مساوات کا جواب۔ لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ظاہر ہے ایک تو ربیع الاول کی آمد، لیکن اس کے ساتھ بطور خاص جس ہستی سے آج ہم نے اکتساب فیض کرنا ہے وہ کاشانہ نبوت کی زینت بننے والی ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنے جود و سخا کے سبب بہت انفرادیت کی حامل تھیں۔ ابتدائی طور پر ایک اور دو اور پھر تیسری، یعنی ایک آپ کے شوہر غزوہ بدر میں شہید ہوئے، دوسرے شوہر غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دامن رحمت اور سایہ عاطفت میں جگہ دی، پناہ دی۔ بہت عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستی ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بر صغیر جو ہے اس کی تاریخ تصوف اور اس کے کریے اور کوچے صوفیہ کی تعلیمات سے مزین، منور اور آراستہ ہیں، اور بالخصوص یہ خطہ پنجاب جس کو اقبال نے کہا تھا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت، اسی خطہ پنجاب میں ایک اولوالعزم ہستی حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی ہیں، پٹھوار کی وادی میں، اسلام آباد کے جوار میں، بلکہ اسلام آباد ان کے قدموں میں ہے، پاکستان کا دارالخلافہ ان کے پہلو میں ہے۔ ان کا عرس آج اس کا اختتامی روز ہے جو اپنے پوری شان و شوکت اور روایتی طرز و احتشام سے منایا جا رہا ہے۔ بر صغیر کی تاریخ تصوف اور بالخصوص اس میں آپ کا جو ایک علمی مقام ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اس لیے کہ اس میں حوالہ بطور خاص یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ جو ہماری بر صغیر کی تاریخ ہے، علمی تاریخ، فکری تاریخ، اس میں اقبال جیسا عبقری، نابغہ اور جینیس ہمیں اور نہیں ملتا، لیکن اقبال نے جس در پر اپنا سر جھکایا وہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی ہیں کہ جب یورپ میں انہیں ٹائم اینڈ سپیس پر اور ابن عربی کے فلسفے اور نظریات پر بات کرنے کے لیے روانہ ہونا تھا، تو انہوں نے ایک عریضہ لکھا پیر مہر علی شاہ کی خدمت میں کہ اس وقت پورے بر صغیر میں کوئی اور دروازہ نہیں ہے جس کو اقبال رہنمائی کے لیے کھٹکھٹا سکے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ عالمی استغراق میں تھے، ان کے آخری ایام تھے، اور اقبال نے اس پر معذرت بھی چاہی کہ اگرچہ مجھے یہ بھی گمان ہے کہ میرا یہ عریضہ آپ کے لیے تھوڑے تکلف کا باعث اور تکلیف کا باعث ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں رہنمائی کے لیے آپ جیسے ایسے صوفیہ جن کے دروازے پر علم کا پرچم سر بلند ہو انہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آج ہم عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ چشتی نظامی سلسلے کے بہت بڑے شیخ تھے، اور اس کے ساتھ
آپ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے خانوادے کے عظیم سپوت بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وسطی پنجاب نے بہت بڑی نقش بندی خانقاہ جنہوں نے احیاء سنت کے حوالے سے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی، شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت اولوالعزم ہستی ہیں، اور بالخصوص یہ جو سینٹرل پنجاب ہے اس کے دائیں بائیں ارد گرد جتنی بھی نقش بندی خانقاہیں ہیں وہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی سے اکتساب فیض کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ شرک پور شریف جو ہے یہ لاہور کے بالکل نواح میں ہے، اور ان کی شخصیت سے آج ان کی تعلیمات سے بھی ہم اکتساب فیض کریں گے، روشنی حاصل کریں گے۔ ان کا عرس جو ہے وہ بھی آج شرک پور شریف میں آپ کے آستانے پر شروع ہو رہا ہے۔ ان سب باتوں پر اور موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت وقی پینل موجود ہے۔ ان کی طرف جانے سے قبل میں ان کا تعارف کروا دوں۔ آج کے ہمارے پہلے مہمان پروفیسر سعید احمد خان، معروف ماہر تعلیم ہے، ڈاکٹر شبیر احمد جامی، اسلامی علوم و معارف کے نامور استاد ہیں۔ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی بہت بڑے خطیب ہیں، عالم دین ہیں، اور آج ہدیہ منقبت حافظ محمد سہیل نظر پیش کریں گے، وہ بھی ابھی ہمیں جوائن کریں گے۔ موضوعات دامان باغباں سے کفِ گل فروش تک بکھرے ہوئے ہیں، سینکڑوں عنوان میرے لیے، آپ اساتذہ ہیں اور موضوعات کو پھر آپ پوجے میں آج بند کریں گے۔ پہلا سوال پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں کہ آج کی جو شخصیت ہیں جو کاشانہ نبوت کی زینت بنی، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں چاہوں گا کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس پر آپ ہمیں کچھ رہنمائی اور روشنی عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بخاری صاحب شکریہ۔ اس سے قبل کہ میں مسلمانوں کی اس عظیم ماں کا نام اپنی زبان پر لاؤں، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا ایک شعر نظر کروں گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہوئے جو خوبصورت بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ واہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت پاک ہوئی، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، زمین چمک اٹھی، واہ سبحان اللہ، اور آپ کے نور نے آفاق کو جگمگ جگمگ۔ واہ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ جان ایمان ہیں، روح کائنات ہیں، واہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والی ایک ایک چیز جن بلندیوں پر جاتی ہے، کسی مفکر کا، محقق کا، محدث کا، مدقق کا، کیا کہ وہ اس کو پا سکے، اور پھر وہ مقدس خواتین جن کے بارے میں پروردگار عالمین نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے آپ کے دامن میں ان عورتوں کو پناہ دی ہے، ان مقدس ماؤں میں سے جنہیں قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم پہلے کیا تھیں کیا نہ تھیں، لیکن جب میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو گئیں تو کائنات کی کوئی عورت تمہارے خاک پا تک پہنچے، کوئی اور عورت تمہارے جیسی ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ تو ان میں سے ہماری پیاری اماں جان سیدہ حضرت زینب بنت خزیمہ، اللہ اکبر، علماء لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دنیا میں آنا ہے تو ان کے والد ان کے آنے کی خوشی سننے کے لیے منتظر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ معاشرہ جس میں بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگوں کے چہرے سیاہ ہوتے تھے، لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے کہ وہ کیا کریں، مٹی میں دفن کر دیں، کہاں چھپیں، اس ماحول میں حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کی دنیا میں تشریف آوری جب ہوتی ہے، اور ان کے والد سے جب جا کر کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک خوبرو بیٹی دی ہے، اور آپ جا کر جب اپنی شہزادی کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے زینہ ابن، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیو دی سونی دی۔ واہ 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 واہ، کیا الفاظ ہیں واہ کہ باپ کس انداز میں اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ واہ، آپ اس دنیا میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی تقریباً 13 سال قبل دنیا میں آئیں، یعنی آپ کی عمر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقریباً 27 برس کم ہے۔ آپ نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو ماحول دیکھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کے زیور سے آراستہ کیا، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، تو اس وقت تک بھی پورے اس ماحول میں یہ بات بارے میں بتائی جا رہی تھی کہ یہ مسکینوں سے محبت کرنے والی ہیں، واہ واہ، مسکینوں کی ماں۔ واہ، محترم بخاری صاحب، جب ہم یہ لفظ زبان پر لاتے ہیں ام المساکین کا، تو ہمارے سامنے اس ایک لفظ سے جو اسباق سننے والوں کو ملتے ہیں ان کی طرف ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن مالک داروغہ جہنم میں داخل ہونے والوں سے پوچھے گا کہ ما سلککم فی سقر،
اے جہنم میں آنے والو یہ تو بتاؤ کہ وہ کیا عمل تھا تمہارا جو تمہیں جہنم میں دھکیل رہا ہے؟ تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا نماز سے دور کا واسطہ نہ رہا، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے وابستہ ہونے والی اس خاتون عظیمہ کا ہم اس لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ ام المساکین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ مجھے اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی بات سے شرف بخشا ہے، میری تعریف کی ہے، تو وہ یہ کہ مجھے معاشرے کے مساکین افراد سے، یتیموں سے، فقراء سے کتنی محبت ہے۔ کاش کہ آپ کا ذکر پاک سنتے ہوئے آج کی عظیم بہنیں اور مائیں بھی اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہم نے جب دنیا میں قدم رکھا تو ہمیں تو صاف بھی کسی اور نے کیا، خالی ہاتھ تھے، اور جب اس دنیا سے ہم جائیں گے تو بھی ہمیں کوئی اور صاف کرے گا اور ہمیں خالی ہاتھ لے کر مہیا گو کے بہت عمدہ بات ہے کہ یہ جو ایک تصور ہے اس کو ذہن میں جاگزیں اگر بندہ کر لے تو پھر دنیا کے بہت سے بکھیڑے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت محدود سا ان کے حجرے کے اندر سامان زیست تھا، کچھ جو چکی، اور بہت تھوڑا وقت جو ہے وہ کاشانہ نبوت پہ انہیں عطا ہوا، لیکن بہرحال ازلی اور ابدی سعادتیں ان کے مقدر میں تھیں۔ اور پھر اس سے قبل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی غزوہ بدر میں مجاہد بن کر پیش ہیں، اور از خود وہ ایک مجاہدہ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں، مجاہدین کو پانی پلا رہی ہیں، ان کی مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ تو یہ سارا جو منظر نامہ ہے وہ حضرت زینب کی شخصیت کو کس طرح نمایاں اور معتبر کرتا ہے؟ بخاری صاحب، بہت تو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، تو اس کے ساتھ اگر ایک واقعہ میں ریلیٹ کر دوں تو اس سے ان کی عظمت شان واضح ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی بھر یہ کہتے رہے کہ غار ثور کی 3 راتوں کا ثواب مجھے دے دے، واہ، اور میری زندگی کے تمام اعمال آپ لے لیں۔ اللہ اکبر، یہ نیکی کی مسابقتیں تھیں۔ مسابقتیں تھیں۔ تو سوال یہ تھا کہ غار ثور میں کیا تھا؟ ہماری تو ترجیحات ایسی ہوتی نہیں ہیں، ہم تو مال دولت کی بات کرتے ہیں۔ تو غار ثور میں تکالیف تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن وہ صحبت کاملہ کا جو ماحول تھا، وہ مشاہدہ اور مراقبہ بھی تھا۔ مراقبہ بھی تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں جس قربت کے ساتھ چہرہ نبوی کو دیکھا اور اس کے جو اثرات و فیوزات پوری زندگی محسوس کرتے رہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وجودی تعلق اور صحبت کاملہ کا تعلق اور اتنا قرب سے دیکھنے کا تعلق، یہ ازواج مطہرات کے علاوہ کس کے حصے میں ہے؟ واہ، سبحان اللہ، اس پہلو کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ بہت بڑی قرآن نے ویسے نہیں کہا کہ آپ کسی عورت کی طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو منبع فیض ہے، جو منبع صداقت ہے، جو منبع خیرات ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہی وجہ تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ ام المساکین کی، جہاں یہ آپ نے تھوڑا بتایا کہ مختصر مال و اسباب کے باوجود بھی غازی صاحب ایسے لوگوں کا تو دست غیب میں بھی ہاتھ ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ظاہر نہیں کرتے۔ یہ قرآن کے اندر ویسے نہیں ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو صحیح معنی میں متقی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، پھر آپ نے دیکھا قرآن میں یہاں تک بھی آیا کہ جب کچھ ایسے معاملات پیدا ہوئے کہ ازواج مطہرات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق امیزی ہونی تھی کہ آپ میرے ساتھ ہی دنیا میں الفقر و فخری کے تحت رہے ہیں، تو ان سب نے قبولیت کے ساتھ، اسی استغنا کے ساتھ اور اسی رغبت کے ساتھ رہنا پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی رہ گیا غازی، ایک حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں حضرت عثمان غنی کا ایک کافر کے ساتھ مذاکرہ نقل کے امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، وہ حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں پریشانی یہ نہیں کہ آپ محمد کے ساتھی بنے، پریشانی ہمیں یہ کہ جو اس جماعت میں جا رہا ہے وہ بالکل ظاہراً اور باطناً بدلتا جا رہا ہے، تکلیف تبدیلی سے ہے۔ تم صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، سخاوت کا استعارہ بنتے جا رہے ہو، تو آپ پہلے بھی بڑی سخی تھی۔ اچھا، وجہ مطابقت دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب باتیں کیں تو انہوں نے بھی آپ کو یہی کہا کہ آپ بیواؤں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، آپ مساکین کا بڑا خیال رکھتے ہیں، جو مساکین اور بیواؤں کا بڑا خیال رکھے۔ اچھا، میں یہ آپ سے یہ بھی جانوں گا اور پھر اس کے بعد یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ بہت سمپل تھا عرب کے کلچر میں شادی کا انسٹیٹیوشن، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بہت پیچیدگیاں ہیں اور بہت کچھ ہم اس ادارے میں بہت کچھ جو کرتے ہیں اس کو دین یا اسلام کی آڑ میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہاں کی روایات ہیں۔ عرب کے اندر شادی کے بغیر زندگی گزارنا اور ایک سے زائد شادیوں کا اہتمام کرنا اور ایک ہی گھر میں مختلف حجروں میں خواتین کا رہنا اور پھر
اس کے اندر ایک مقصدیت کا ایلیمنٹ ہونا، اس کا پہلو ہونا، میں اس پر آپ سے رہنمائی بھی لوں گا۔ میں ہاشمی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اولو العزم اور جلیل القدر ہستی ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ، اور آپ کے جو شوہر ہیں حضرت عبیدہ بن حارث، اور یہ پہلے شوہر ہیں یا دوسرے شوہر ہیں؟ جی اور غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر کے اندر جب مبارزت ہوئی ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید یہ تین نکلے، اور ادھر سے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور آپ کے ساتھ دو اور شخصیات جو انصاری تھی نکلیں۔ عتبہ نے کہا، ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، کہا کہ اپنا تعارف کروائیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو انصاری ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، تم جاؤ، ہمارا خون ہمارے چچاؤں اور ہمارے چچا زاد بھائیوں کو بھیجو۔ تین شخصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اناؤنس فرمائی۔ حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے، حضرت علی ابن ابی طالب آپ کے فرسٹ کزن تھے، اور حضرت عبیدہ بن حارث، یہ جو اس اولو العزم ہستی جلیل القدر شخصیت حضرت زینب بنت خزیمہ کے شوہر یہ میدان میں آئے۔ اور پھر یہاں پر جو مناظر ہیں کہ حضرت حمزہ وہ بھی کامیاب ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی کامیاب ہوئے، اور حضرت عبیدہ بھی کامیاب ہوئے، ولید، عتبہ، شیبہ یہ تینوں جو ہیں یہ واصل جہنم ہوئے، لیکن حضرت عبیدہ جو ہیں ان کا پاؤں کٹ گیا۔ اور اب یہ جو منظر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ اپنے وجود کو ساری اپنی طاقت اور قوت مجتمع کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے کے گئے، اور اپنا رخسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھا، اور عرض کی یا رسول اللہ، آج اگر ابو طالب ہوتے نا تو وہ یہ منظر دیکھتے تو وہ جان لیتے کہ انہوں نے آپ کے دفاع اور آپ کی عزت اور عظمت کے لیے جو اشعار کہے ہوئے تھے، آج ہم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے، یا رسول اللہ حق ادا کر دیا ہے یا نہیں، اور آپ کے قدموں میں کہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ بخاری صاحب، یقیناً یہ جہاں بھی آپ واقعے کو، اس ساری صورتحال کو لے آئے ہیں، بڑا عشق و محبت سے بھرپور یہ منظر ہے۔ حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شہدائے بدر میں سے خوش نصیب ہیں، اور آپ جب زخمی ہوتے ہیں، قافلہ واپس فتح یاب ہو کے مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، تو مقام صفراء پر آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور یہ ایک پڑاؤ کا مقام تھا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور اس قافلے میں آپ دیکھیے کہ آج کی ہماری ممدوحہ سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں، جو کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی ہیں، ان کو پانی پیش کر رہی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کے شوہر نامدار حضرت عبیدہ بن حارث جام شہادت نوش کر گئے، تو عزم و استقامت کا اور صبر و رضا کا ایک کوہ صفا بنے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اپنا معمول مبارک اسی طرح سے جاری رکھتی ہیں۔ میں آپ کی اس ترکیب پر آپ کو داد دیتا ہوں جو آپ نے کوہ صفا کہا ہے۔ اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ اسی مکتب سے سیکھی ہوئی کہہ لیجیے ادب کی باتیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جاری رکھا معاملہ۔ آپ کے دامن میں مطلب یہ ایک اعزاز آ گیا کہ آپ کے شوہر نامدار جو ہے وہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگلے ہی برس کہ جب غزوہ احد ہوتا ہے تو وہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نشاور اس انداز سے کرتے ہیں کہ پہلے ایک مکالمہ یہاں پر جو ہے وہ سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے، جو حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ان کے درمیان جو ہے وہ ہوتا ہے، مطلب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ بڑا خوبصورت مکالمہ ہے۔ دونوں کہتے ہیں کہ آؤ ہم دعا کرتے ہیں، کونے میں چلے جاتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہے۔ دعا یہ پہلے کی جاتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں کہ میرا کل مقابلہ ایک ایسے جری اور بہادر دشمن کے ساتھ ہو کہ جس کے ساتھ میں پوری قوت سے لڑوں، وہ بھی میرے ساتھ لڑے، اور پھر بالآخر میں اس کو پچھاڑ دوں اور میں فتح یاب ہو جاؤں۔ پھر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے ہیں، پھر آپ دعا کرتے ہیں اور حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے ہیں۔ لیکن آپ کی دعا کا کیا انوکھا رنگ اور ڈھنگ جو ہے وہ انداز ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا بھی مقابلہ ایک جری اور بہادر دشمن کے ساتھ ہو، لیکن وہ مجھے پچھاڑ دے، وہ میرے ناک اور کان کو کاٹ دے، اور کل بروز قیامت جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو رب تعالیٰ عز و جل مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ بن جہش یہ تمہارا حال کیسے ہوا، تو میں کہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ ناک اور کان جو کاٹے گئے یہ تیری اور تیرے محبوب علیہ السلام کی راہ میں کٹے، اللہ کے راستے میں میرے وجود کے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ آپ کی گفتگو سے جو میں بات اخذ کر سکا ہوں ہے کہ جو ترجیح اول تھی وہ دین تھا، اور دین کے پرچم کو سر بلند کرنا تھا۔ بصورت دیگر یہی جو بدر کا مارکا ہے اس میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ جو قریبی خانوادے کے لوگ ہیں ان کو ذرا پیچھے رکھتے تاکہ ان کی اپنی جو فیملی کی اسٹرینتھ ہے وہ مضبوط رہتی، لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مارکا پیش آیا تو سب سے پہلے بنو ہاشم کے جوان آگے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خانوادہ، حضرت ابو طالب کا خون، حضرت جعفر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حمزہ، یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیشہ
اولیت حاصل کی. بریک پہ جانا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں پروفیسر صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو سوشل سسٹم اور فیملی سسٹم اس دور کا تھا, اور اس میں یہ کاشانہ جو نبوت ہے, اس میں جو یہ عظیم المرتبت خواتین ہیں, ان سے اس سوسائٹی نے اور اس سوسائٹی کے توسط سے آج تک لوگوں نے کس طرح اکتساب فیض کیا اور کیا حکمتیں تھیں اس میں. ناظرین, یہ وقت ہے ایک بریک